اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 14، حصہ 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شجاعت۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے خوفی اور شجاعت و بہادری تھی، جو کسی بڑی سے بڑی طاقت سے دب جانا اور کسی بڑے سے بڑے خطرے سے ڈر جانا جانتی ہی نہ تھی۔ کفار قریش کا ایک بکھرا ہوا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں تنہا گھیر لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو اور تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو۔ ان ساری باتوں کے جواب میں آپ بے جھجک فرماتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں۔ جان کے دشمن لوگوں میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پا کر آپ پر ذرا سی گھبراہٹ تک طاری نہیں ہوتی۔ غار ثور کے عین دہانے پر دشمن پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ظالم اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ٹھنڈے دل سے کسی ادنا درجے کی پریشان خاطری کے بغیر فرماتے ہیں، ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے لیے انعام مقرر کر رکھا ہے۔ ہر طرف انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے لوگ دوڑے پھر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی طرف مڑ کر بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں کوئی تعاقب میں تو نہیں چلا آ رہا ہے۔ ایسے بہادر رہنما کے ساتھ بہادر لوگ ہی آتے ہیں اور اس کی بہادری دیکھ دیکھ کر ان کی بہادری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دشمن بھی خواہ دشمنی میں کتنا ہی اندھا ہو چکا ہو، اس کے اس وصف کی قدر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی ہمت بیٹھ جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سابقہ ایک ایسے شخص سے ہے جو ڈر نام کی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں۔ کسی تحریک کے لیے اور خصوصاً اسلامی تحریک کے لیے اس کے رہنما کا نڈر اور بے خوف اور شجاع ہونا ایک بڑا اہم وصف ہے۔ رہنما کی بزدلی بلکہ اس کی شجاعت میں ذرا سی کمزوری بھی آزمائش کے موقع پر پوری تحریک کو لے بیٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ظرفی۔ چوتھا اہم ترین وصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل، ضبط نفس اور بلند حوصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین کی کسی رقیق سے رقیق حرکت پر بھی کبھی غصے میں آپے سے باہر نہ ہوئے۔ کسی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہ دیا۔ کسی بدزبانی اور کسی بیہودہ الزام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی شائستگی سے گرا ہوا نہ نکلا۔ دشمنوں نے بارہا ایسی حرکتیں کیں جو سخت دل آزار، سخت توہین آمیز اور سخت اشتعال انگیز تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عالی ظرفی کے ساتھ ہر بات کو پی گئے اور ان کی برائی کا جواب برائی کے بجائے بھلائی ہی سے دیتے رہے۔ مکہ معظمہ کے طویل دور مصائب میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں تہذیب و شرافت کا دامن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ یہ وہ چیز تھی جو گرد و پیش کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی وقار بڑھاتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کو ہر اس شخص کی نظر سے گراتی چلی گئی جس کے اندر ذرہ برابر بھی اخلاق و شرافت کا کوئی جوہر موجود تھا۔ طائف سے زیادہ سخت وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی نہ گزرا تھا، مگر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور زبان سے دعا ہی نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے
کہ اس ظلم کے بدلے میں ظالموں پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ میدان جنگ سے پہلے اخلاق کے میدان میں آپ اپنے مخالفوں کو شکست دے چکے تھے، اور اس شکست پر آخری مہر اس وقت لگ گئی جب قتل گاہ سے نکلتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی امانتیں ان کو واپس کر دینے کی فکر فرمائی۔ کوئی بالکل ہی مردہ ضمیر ہوگا جو اس کردار کو دیکھ کر اپنے دل میں مان نہ گیا ہو کہ جاہلیت کے حامی اس شخص سے لڑ رہے ہیں جو ان کی قوم ہی کا نہیں، ساری دنیا کا شریف ترین انسان ہے۔ اسلامی تحریک میں شامل ہونے والوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی ہزاروں وعظوں سے بڑھ کر اپنے ہادی و رہبر کی یہ عملی مثال مؤثر تھی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی، وہ اخلاق کے اعتبار سے اپنے معاشرے میں اتنا بلند ہو گیا کہ ہر دیکھنے والا علانیہ بت پرست اور خدا پرست کے فرق کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل میں کامل مطابقت۔ پانچواں اور سب سے زیادہ اہم وصف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل میں برائے نام بھی کوئی تضاد نہ تھا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے وہی کرتے بھی تھے۔ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا کہا اور لوگوں کو ان سے منع کیا، ان کا ادنا شائبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار میں نہ پایا جاتا تھا۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی ہی کو نہیں، گھر کے اندر کی زندگی کو بھی دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ان میں کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یا آپ کی والدہ ماجدہ یا آپ کی اہلیہ محترمہ کے رشتہ دار تھے، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو جن برائیوں سے روکتے ہیں وہ یا ان میں سے کوئی ایک کم سے کم درجے کی برائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح جن نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان پر عمل پیرا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کا مجسم عملی نمونہ تھی۔ کوئی اس امر کی کبھی نشاندہی نہ کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان بھلائیوں پر عمل کرنے میں کوئی ادنا درجے کی بھی کوتاہی ظاہر ہوئی ہے۔ کسی تحریک کی کامیابی کے لیے عموماً اور اسلامی تحریک کے لیے تو خصوصاً یہ بہترین ضمانت ہے کہ اس کا رہنما قول و عمل کے تضاد سے بالکل پاک ہو اور اس کی تعلیم محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ اس کی اپنی عملی زندگی اس تعلیم کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ اس کا گہرا اثر لازماً ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو ایسے رہنما کی پیروی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جو غیر متعصب نگاہ سے جستجوء حق کی خاطر اسے دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ متعصب مخالفین میں سے بھی ایک بڑی تعداد بالآخر اس سے مسخر ہو کر رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام تعصبات سے پاک ہونا۔ چھٹا وصف جو اپنی اہمیت میں کسی دوسرے وصف سے کم نہیں، یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تعصب سے پاک تھے۔ قبیلے، قوم، وطن، زبان، رنگ، نسل، غرض کسی چیز کا تعصب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نہ تھا۔ نہ آپ امیری و غریبی کے لحاظ سے انسان اور انسان کے درمیان فرق کرتے تھے، اور نہ معاشرتی مرتبے کی اونچ نیچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو صرف انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور انسانوں میں سے جو بھی حق کو قبول کر لیتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں بالکل برابر کا درجہ حاصل ہوتا تھا، خواہ وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، خواہ وہ عرب ہو یا حبشی یا رومی، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، خواہ وہ جاہلیت کے معاشرتی نظام کی روح سے شریف ہو یا کمین۔
یہی وہ چیز تھی جس نے اسلامی تحریک کے یوم آغاز ہی سے اس کے ایک عالمگیر تحریک ہونے کی بنا ڈال دی تھی۔ امت مسلمہ کو ایک بین الاقوامی امت کی حیثیت بخش دی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کے اندر سے اسلام و کفر کے سوا ہر دوسری بنیاد پر انسان اور انسان کے درمیان امتیاز کا احساس مٹا دیا تھا، اور ان کی جماعت میں غلام اور آزاد، غریب اور امیر، برتر اور کمتر، عرب اور غیر عرب سب بالکل مساوی حیثیت سے شریک تھے اور شریک ہو سکتے تھے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہوں۔ عرب کے قلیل التعداد متکبروں کو چھوڑ کر باقی عام آبادی کے لیے یہ چیز اپنے اندر ایک فطری کشش رکھتی تھی، جو بالآخر کارگر ثابت ہو کر رہی۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف جو 13 برس کے مکی دور میں ظاہر ہوئے اور جن کی زبردست قوت تاثیر سے دشمنوں کی ساری کوششوں کے الرغم اسلامی تحریک آگے ہی بڑھتی گئی۔ مزید اوصاف عالیہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مخفی تھے اور اپنے ظہور کے لیے دوسرے حالات کے متقاضی تھے، جو آگے چل کر اسلامی تحریک کو مدینے میں میسر آئے۔ قرآن کی قوت تسخیر۔ اس تحریک کا دوسرا عظیم ترین سرمایہ قرآن مجید تھا، جس کا 2/3 سے کچھ کم حصہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت اور زود بیان کے عاشق تھے۔ یہی عشق انہیں عکاظ جیسے میلوں میں شعراء اور فصحاء کا کلام سننے کے لیے کھینچ لے جاتا تھا، مگر قرآن سن کر ان کی نگاہ میں بڑے سے بڑے زبان آوروں کی کوئی وقت باقی نہ رہی۔ شاعر و خطیب اس کے آگے گنگ ہو گئے۔ ادب کے لحاظ سے اس کی زبان اتنی بلند تھی کہ کوئی اس سے بلند تر تو درکنار اس کے برابر بھی اونچے ادب کا تصور نہ کر سکتا تھا۔ اس کا بیان ایسا وجد آور تھا کہ لوگ اس کو سن کر سر دھننے لگتے تھے۔ مخالفین اسے سحر یعنی جادو کہتے تھے، اور غیر متعصب لوگ پکار اٹھتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دشمن اسلام کا دل اس نے پگھلا دیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ قریش کے ایک نامور سردار جبیر بن مطعم جنگ بدر کے بعد اسیروں کی رہائی پر بات چیت کرنے کے لیے مدینے گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور زیر تلاوت تھی۔ بخاری و مسلم میں ان کا اپنا قول منقول ہوا ہے کہ آیات 35 تا 39 جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے تو میرا دل سینے سے اڑا جاتا تھا۔ بعد میں ان کے مسلمان ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس روز یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا، اس لیے دشمن کوشش کرتے تھے کہ لوگ اسے نہ سنیں، مگر خود ان سے رہا نہ جاتا تھا اور چھپ چھپ کر اسے سنتے تھے۔ اس انتہائی مؤثر کلام کے ذریعے سے شرک اور جاہلیت کے ایک ایک پہلو پر ایسی مدلل تنقید کی گئی کہ کسی معقول آدمی کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ ان عقائد اور رسوم اور اخلاقی برائیوں کے حق میں ایک لفظ بھی کہہ سکتا ہو، جن پر قریش اور عرب کے مذہب اور تمدن کی بنا قائم تھی۔ پھر اسی کلام کے ذریعے سے کمال درجہ دل نشین پیرائے میں اسلام کے عقائد، اس کے اصول تہذیب و تمدن اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا، جن کی تردید میں کسی بڑے سے بڑے مخالف کے لیے بھی زبان کھولنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے بعد کفار مجبور ہو گئے کہ اسلام کو زک دینے کے لیے مار پیٹ، ظلم و ستم، گالی گلوچ، کذب و افتراء اور شور و شغب کے ہتھیاروں سے کام لیں، مگر یہ بجائے خود ان کی طرف سے دلیل و حجت اور اخلاق و شرافت کے میدان میں اپنی شکست کا عملی اعتراف تھا۔ ہر وہ شخص جس میں ذرا بھی معقولیت کا شائبہ پایا جاتا تھا، اس مارکے کے دونوں فریقوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا چلا گیا کہ منکرین و مخالفین کے پاس قرآن کے دلائل اور اس کی پاکیزہ تعلیم کا کوئی جواب اوچھے ہتھ کنڈوں اور انسانیت سے گری ہوئی چالوں کے سوا نہیں ہے۔ یہ کھلا کھلا مارکا صرف مکے ہی میں لوگوں کے سامنے برپا نہ تھا،
بلکہ تمام عرب کی نگاہیں بھی اس کو دیکھ رہی تھیں۔ مکے میں تو خیر شب و روز ہی عوام و خواص سب کسی نہ کسی طرح قرآن بھی سن رہے تھے اور ان کارروائیوں کو بھی دیکھ رہے تھے جو سرداران قریش اور ان کے زیر اثر اوباش لوگ قرآن کے جواب میں کر رہے تھے۔ لیکن 10 برس تک ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاظ سے منا تک کے اجتماعات میں تشریف لے جا کر عرب کے ہر حصے سے آئے ہوئے لوگوں کو قرآن سناتے رہے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ برسر عام آپ کو پتھر مار کر اور آپ پر خاک و دھول اڑا کر ان کو یہ بتاتے رہے کہ اس کلام کا جواب ان کے پاس کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں بھی ساری رکاوٹوں کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، اور سرزمین عرب میں بھی کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا جس میں کچھ نہ کچھ لوگ اسلام سے متاثر نہ ہو گئے ہوں۔ مکی دور میں صورتحال یہ تھی کہ علانیہ اسلام قبول کرنے والے لوگ تو کم تھے، مگر ان سے 20 گنے زیادہ ایسے اشخاص معاشرے میں موجود تھے جن کے دلوں میں قرآن کی تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم ساتھیوں کے لیے ہمدردی اور قریش کے سراسر بیجا ظلم و ستم کے لیے نفرت جاگوزی نہ ہو گئی ہو۔ اس دور کا یہ کام بھی پوری طرح برابر ہونے کے لیے ایک مدینے کا طالب تھا جو ٹھیک اپنے وقت پر اس کے لیے آغوش کھول کر سامنے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اوصاف۔ تیسرا بڑا سرمایہ ایمان لانے والے مسلمانوں کا وہ چیدہ گروہ تھا جو اس تحریک کو 13 سال کے دوران میں میسر آیا۔ یہ وہ صاف دماغ اور سلجھے ہوئے ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے شرک و جاہلیت کے اس تاریک ماحول میں پرورش پانے کے باوجود قرآن مجید کی تعلیمات سن کر اپنے دین آبائی کا غلط اور دین اسلام کا برحق ہونا تسلیم کر لیا، اور کوئی تعصب انہیں ایمان لانے سے نہ روک سکا۔ ان کو معلوم تھا کہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے عام لوگوں کی رائے کے خلاف اسلام قبول کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں۔ ایمان لانے والوں پر جو عذاب توڑے جا رہے تھے وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، مگر وہ اس دل گردے کے لوگ تھے کہ کوئی خوف انہیں باطل کو رد اور حق کو قبول کرنے سے نہ روک سکا۔ انہوں نے ہر طرح کے ظلم صرف اس لیے سہے کہ جس چیز کو وہ باطل سمجھ چکے تھے اس کی پیروی کرنا انہیں کسی حال میں گوارا نہ تھا، اور جس چیز کا حق ہونا انہیں معلوم ہو چکا تھا اسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا، انہیں الٹا لٹکایا گیا، انہیں بھوک و پیاس کی مار دی گئی، انہیں باندھ کر قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ لوگوں کا کاروبار بٹھا دیا گیا، ان کے بڑے بڑے باعزت لوگوں کو برسر عام ذلیل کیا گیا، مگر یہ سب کچھ انہوں نے محض حق کی خاطر برداشت کر لیا، اور ان میں سے کسی ایک مرد یا عورت کو بھی ایمان سے کفر کی طرف نہ پھیرا جا سکا۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے 2 دفعہ حبش کی طرف اور آخر میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ گھر بار، مال اسباب، عزیز رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بکثرت ایسے تھے جو تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ لے جا سکے۔ ان کے اس طرز عمل نے ثابت کر دیا کہ اسلامی تحریک کو وہ انتہائی مخلص و جانثار فدائی مل گئے ہیں جو اگرچہ مٹھی بھر ہیں مگر ایسے بہادر ہیں کہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں، ہر مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہر تکلیف و اذیت برداشت کر سکتے ہیں اور ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں۔ ان خوبیوں کے ساتھ ایسا عظیم اخلاقی انقلاب قرآن کی تعلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ان کی زندگی میں رونما ہو گیا کہ اپنی راست بازی و دیانت، اپنی پرہیزگاری و طہارت، اپنی خدا ترسی و خدا پرستی، اپنی عفت و پاک دامنی، اپنی شرافت و شائستگی
اور اپنی مضبوط اور قابل اعتماد سیرت کے اعتبار سے صرف عربی ہی نہیں، دنیا بھر میں ان کا جواب نہ پایا جاتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں ایک مینار نور کی طرح نمایاں تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی کا اخلاقی انقلاب بھی اس قدر ظاہر و باہر تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کفار کی اخلاقی حالت اور ان کی اخلاقی حالت کا فرق علانیہ دیکھ سکتی تھی۔ تعصب اور عناد کی بنا پر مخالفین زبان سے اس کا انکار کر سکتے تھے، مگر ان کے دل جانتے تھے کہ قدیم جاہلیت کیا سیرت و کردار پیدا کرتی تھی اور نیا دین کس سیرت و کردار کے انسان پیدا کر رہا ہے۔ انصار مدینہ کے اوصاف۔ چوتھا اور عظیم بیش قیمت سرمایہ جو مکی دور کے آخری 3 سالوں میں اسلامی تحریک کو ملا، وہ مدینے کے انصار کا خلوص ایمانی تھا۔ ان لوگوں کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت میسر آئی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، نہ قرآن پاک کا اتنا علم حاصل ہوا تھا جو مکے کے اہل ایمان کو حاصل تھا، لیکن یہ ایسے سلیم الطبع اور صحیح الدماغ لوگ تھے جو حق کی ایک جھلک دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئے۔ صدیوں کی رچی بسی مشرکانہ جاہلیت کو انہوں نے اسلام کی صراط مستقیم کا نشان پاتے ہی اپنے دل و دماغ سے گرد کی طرح جھٹک کر نکال پھینکا۔ وہ پکے پھلوں کی طرح اسلام کی جھولی میں یوں جھڑتے چلے گئے کہ 13 سال کے اندر مکے میں جتنے لوگ ایمان لائے تھے، 3 سال میں ان سے بہت زیادہ مردوں، عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں نے مدینے میں اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ ایسے خلوص کے ساتھ ایمان لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی اہل ایمان کو انہوں نے اپنے ہاں ہجرت کرانے کی دعوت دے دی۔ حالانکہ یہ دعوت دیتے وقت وہ خوب جانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں انہیں تمام عرب کی دشمنی مول لینی ہوگی، جیسا کہ آخری بیعت عقبہ کے موقع پر ان کی تقریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی صحابہ کے لیے اپنے شہر کو دار الہجرت کے طور پر پیش کر دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے پوری خوش دلی اور رضامندی سے آپ کو اپنا حاکم و فرما روا تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار رعیت اور جانثار فوج بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے شہر میں اپنے ساتھ برابر کے حقوق دیے اور اپنے گھر، اپنے مال اور اپنی جائیدادوں تک کو ان کے لیے پیش کر دیا۔ اسی چیز نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا، اسلام کو ایک دعوت اور ایک تحریک کے مقام سے اٹھا کر ایک معاشرے اور ریاست کی حیثیت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع بہم پہنچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آزاد و خود مختار دارالاسلام میں اسلام کے ایک ایک پہلو کو عملی جامہ پہنا کر ساری دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کر دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا یہ دین کیسے افراد تیار کرتا ہے، کیسا معاشرہ بناتا ہے، کس قسم کی تہذیب اور کس قسم کا تمدن پیدا کرتا ہے، کیسی اخلاقی روح پورے معاشرے میں جاری و ساری کر دیتا ہے، معیشت، معاشرت، تعلیم، سیاست، قانون اور عدالت کا کیسا نظام قائم کرتا ہے، جنگ میں اس کی تہذیب کیا ہے، فتح پا کر وہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، معاہدے کر کے وہ ان کی کیسی پابندی کرتا ہے، اور بین الاقوامی تعلقات میں اس کا رویہ کیا ہے، اس نمونے کے خد و خال کیا تھے اور اس کو عملاً پیش کرنے سے کیا نتائج برآمد ہوئے، یہ ہماری تیسری جلد کا موضوع بحث ہے۔